بنو کینٹ پر فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کے بنو کینٹ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی بروقت کارروائی سے دہشت گرد گھبرا گئے، بارود سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دی، جس سے قریبی مسجد اور گھر کی چھت منہدم ہو گئی۔ 9 شہری شہید، 16 زخمی ہو گئے۔ مختلف انٹری پوائنٹس پر سیکیورٹی عملے نے 6 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے انٹری پوائنٹس پر دیگر دہشت گردوں کو گھیر لیا۔ خارجیوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی بازار سے ملحقہ ایریا میں دھماکے سے اڑا دی۔ خارجیوں نے افطار کے وقت حملہ کیا جب بنو بازار میں رش تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ KPK کی دہشت گرد حملوں کی مذمت، شہریوں کے جانی نقصان پر افسوس، دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ پہلی مرتبہ تمام ادارے کشتی میں سوار ہیں۔ 1 سال میں اپوزیشن جھوٹا سکینر بھی نہیں لا سکی۔ اتحادیوں کا شکر گزار ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا IMF کی شرط تھی $5 ملین کا نقصان پورا کریں۔ میں اور آرمی چیف دوست ملکوں کے پاس گئے، وہاں جانے سے یہ گیپ پورا ہو گیا۔ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں تیزی تب آئے گی جب تک خوارج کا خاتمہ نہیں کر لیتے۔ ماضی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا، اس فتنے نے پھر کیسے سر اٹھایا سب جانتے ہیں۔ دہشت گردی کو دوبارہ کون لے کر آیا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ افواج پاکستان کے جوان ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ خصوصی اجلاس میں وفاقی وزیروں نے کارکردگی بتائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سرمایہ کاروں کا ملک کی معیشت پر اعتماد بحال ہوا ہے، معدنیات سے استفادے کے لیے خصوصی کمیٹی کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سٹاک مارکیٹ میں 1 سال میں 71% کاروبار بڑھا۔ حکومت اقدامات سے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا، پاکستان کے معاشی اقدامات کو سراہا۔ وزیر توانائی اویس لغاری بولے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں، عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح ہے، چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا پروگرام بنا چکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے پورٹ قاسم کی قیمتی زمین کی بندر بانٹ ناکام بنا دی۔ نوٹس لینے کے 72 گھنٹے میں قومی خزانے میں 60 ارب واپس آ گئے۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کے بعد فیصل واڈا کا کہنا تھا، آرمی چیف نے کہا پاکستان پہلے سیاست بعد میں۔ انہوں نے اپنے ادارے کا پہلے احتساب کیا تو ہمارا دل بھی بڑھا۔ میرے نوٹس لینے کے 72 گھنٹے میں پورٹ قاسم کی 500 ایکڑ زمین واپس ہو گئی۔ پاکستان کا خزانہ 60 ارب کے نقصان سے بچ گیا۔ 365 کے پیسے لے کر 500 ایکڑ دیا جا رہا تھا۔ 10 کروڑ ایکڑ کی زمین 10 لاکھ فی ایکڑ دی گئی تھی۔ میں نہ بولتا تو مل کے 60 ارب چلے جاتے۔ بانی کو سحر نہ دینے کی باتوں میں صداقت نہیں، عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالا جا رہا۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کے دعووں کی تردید کر دی۔ سیکرٹری جنرل PTI نے کہا بیرسٹر سیف سے باز پرس کی جائے گی۔ شیخ وقاص نے کہا کہ پوچھیں یہ بیان کیوں دیا گیا؟ بانی کی صحت اور ہنگامی طور پر ڈاکٹر آنے کی افواہیں پھیلائے گی، ایسا بھی کچھ نہیں۔ بانی کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بانی کو پارٹی قیادت سے کوئی شکایت نہیں۔ حملے وہ کرتے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے، جو بھگوڑے ہیں۔ دوپہر 12 بجے اٹھنے والا شخص روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا بانی PTI کو ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے، سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس، کافی، ابلے ہوئے انڈے، خشک میوہ جات دیے جاتے ہیں۔ رشا بی بی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، برطانوی ڈونر ایجنسیز کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر گفتگو۔
الیامین گنڈاپور نے کہا صوبے کو NFC میں زم اضلاع کے شیئرز نہیں مل رہے. پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے صوبے کے 2 کھرب سے زائد روپے واجب الادا ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ کے اعلان پر عمل نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا میں رمضان المبارک میں بھی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لیں. خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے. ہمارے وسائل سے پیدا بجلی گیس سے ہمارے صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے. گورنر سندھ کا ایک بار پھر وزیراعظم سے کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی ممکن ہونی چاہیے. گورنر ہاؤس میں خطاب کے دوران کامران ٹیسوری نے کہا چند یوٹیوبر بیرونی ایجنڈے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم سب کو پاک افواج کو مکمل سپورٹ کرنا ہے. دشمن کو اس کی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. افواج اور سرحدیں کمزور ہوئی تو ہمارا حال عراق، لبنان، فلسطین جیسا ہوگا. گورنر نے کہا رمضان میں مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. مجھے کہا گیا کہ اس بار رمضان میں لوگوں کو مت بلاؤ. میں نے بات نہیں مانی. گورنر ہاؤس میں تیسرے افطار ڈنر میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت. نئے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں کو قلمدان دینے کے لیے وزیر اعظم کی مشاورت مکمل. کابینہ کے 9 منتخب ارکان کو آج قلمدان ملنے کا امکان. علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو صحت کی وزارت ملے گی. حنیف عباسی کو ریلوے، مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت مل سکتی ہے. پرویز خٹک کو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ملنے کا امکان. ڈاکٹر مصدق ملک، محمد علی، ڈاکٹر توقیر، رضا حیات سراج، خالد مکسی اور شزا فاطمہ کی وزارتیں فائنل کر دی گئیں. امریکی فوجی امداد بند ہونے کے بعد یوکرین کے صدر کا بڑا یو ٹرن. زیلنسکی نے جنگ بندی مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی. ایکس پر پیغام دیا ہم میں سے کوئی بھی نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتا. جنگ کے خاتمے اور دیرپا امن کے لیے صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور فضائی جنگ بندی پر بات ہو سکتی ہے. بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا. بھارت نے 265 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. 2 وکٹیں جلدی گرنے کے بعد ویراٹ کوہلی کی شاندار اننگز 84 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن فلاپ، 300 رنز کرنے کا چانس گوایا. میگا ایونٹ کا فائنل اب دبئی میں کھیلا جائے گا. دوسرا سیمی فائنل کل لاہور میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا. رضوان کو T20 کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بابر اعظم اور نسیم شاہ بھی T20 سے ڈراپ. سلمان علی آغا کو مختصر فارمیٹ میں کپتانی سونپ دی گئی. شاداب خان کے بطور نائب کپتان ٹیم میں واپسی. ون ڈے اسکواڈ سے شاہین اور حارث رؤف کی چھٹی. کامران غلام اور حسنین بھی ڈراپ. محمد رضوان کپتان برقرار. بابر اعظم اور نسیم شاہ ون ڈے اسکواڈ میں ہوں گے. عبداللہ شفیق کی بھی واپسی. عرفان خان نیازی، سلمان آغا، ابرار خوشدل شاہ، سفیان مقیم اور محمد علی دونوں اسکواڈز میں شامل. چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی قبول کرنے کے باوجود عاقب جاوید ہیڈ کوچ برقرار. کہتے ہیں کہ بطور ہیڈ کوچ چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. 3 سے 4 ماہ میں کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. 2.5 سال میں کئی کوچز اور سلیکٹر بدلے. یہ تبدیلیاں کسی بھی ٹیم میں آتی تو اس کا یہی حال ہونا تھا. T20 کو ایک نئی سمت میں لے کر جا رہے ہیں. رواں سال ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ ہدف ہے. بابر اعظم اور محمد رضوان کے لیے T20 ٹیم کے دروازے بند نہیں کیے. دورہ نیوزی لینڈ میں محمد یوسف بیٹنگ کوچ مقرر. نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ میرٹ پر نہیں بنا. ٹامی T20 اسکواڈ بتا رہا ہے بعد میں شاداب کپتان بنیں گے. سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا 64 رنز بنانے والا سعود شکیل اسکواڈ سے باہر ہو گیا. حسنین، کامران غلام بغیر کھیلے ٹیم سے آؤٹ. باقی وہی کھلاڑی دوبارہ آ گئے. انصاف کرنا تھا تو پہلے بابر اعظم اور رضوان کو بھی ڈراپ کرنا چاہیے تھا. جنہیں نہیں پتا کنگ کس کو کہتے ہیں.
وہ وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں۔ کامران اکمل بولے اپنے اپنے کھلاڑیوں کو لا کر اسکواڈ بنا لیا، کیا انٹرنیشنل ٹیم بنا رہے ہیں یا کلب کی؟ کوئی معیار ہی نہیں رہا۔ بیناز اداکار بہروز سزفاری بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ اقتصادی جائزے کے لیے IMF وفد اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان مذاکرات، وزیر خزانہ کی معاشی صورتحال پر بریفنگ۔ کامیاب مذاکرات کی صورت میں پاکستان کو قرض پروگرام کی $1 ارب کی نئی قسط ملے گی۔ ریونیو کلیکشن پر چیئرمین FBR راشد محمود لنگریال نے بریفنگ دی۔ سندھ پولیس کا فرانزک سافٹ ویئر ناکارہ، ارمغان کے گھر سے ملے اسلحے کا فرانزک نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے CIA نے بھی اسلحے کے فرانزک میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسلحہ اور خول کی محدود جانچ کرائی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع۔ کراچی قائدآباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ڈاکو نے ہائی روف میں سوار شہری سے پیسے چھیننے کے بعد گولی مار دی۔ گلستان جوہر کے سٹور میں لٹیرے نے سیکیورٹی گارڈ کے سر پر پستول مار کر زخمی کر دیا۔ دارالعلوم حقانیہ خودکش دھماکے سے متعلق CTD کی تحقیقات، تفتیش کا دائرہ کار افغان مہاجر کیمپوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کا تاحال نادرہ میں ریکارڈ نہیں مل سکا۔ حملہ آور 21 سے 22 سال کا تھا۔ خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی دارالعلوم حقانیہ آمد، مولانا حامد الحق کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ جرم کسی نے بھی کیا ہو، سزا تو ہونی چاہیے۔ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے فارم قابل احترام ہیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندخیل کے ریمارکس۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ٹرائل آزاد ہے، دوسرا نہیں۔ دفاع پاکستان کو خطرہ ہو تو ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی واقعات میں کیسز توڑ پھوڑ کے۔ 18 کلو وزنی ادویات کے مزید کے پارچنار DHQ پہنچا دی گئی۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئی۔ ضروری طبی آلات اور لیبارٹری سیرم بھی پارچنار پہنچایا گیا۔ زمینی راستوں کی بحالی تک ہیلی کاپٹر سے ادویات کی فراہمی جاری رہے گی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم سہانا، گلیات میں ہر طرف برف ہی برف۔ آسمان سے چاندی برسی تو منظر سحر انگیز ہو گیا۔ مان صحرا میں بارش اور بالائی کا سلسلہ تھم گیا۔ وادی کاغان کے بلند مقامات اور پہاڑ برف سے مکمل سفید ہو گئے۔ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی، 17 میل ٹول پلازا سے مری ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا۔ گلیات میں شدید برف باری کے باعث تعلیمی ادارے جمعے تک بند ہیں۔ آزاد کشمیر میں برف باری کے باعث وادی نیلم اور وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہے۔ وادی نیلم سمیت 5 اضلاع میں اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئیں۔ کوئٹہ چمن میں بھی شدید سردی، درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ بھارتی نیات تاجر انکت سریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا۔ CSIS نے 2015 میں رپورٹ جاری کی۔ سریواستو گروپ میں جعلی ویب سائٹ چلانے کا الزام۔ نیوز آؤٹ لیٹس کی طرح نظر آنے والی ویب سائٹ کا مقصد پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں ثابت کرتی ہیں کہ بھارتی باشندے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو ڈھال بنا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جھوٹے وعدوں سے ورغلا کر جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ خودکش حملوں کے لیے خواتین کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی جانچ پڑتال سے بچ سکتی ہیں، انہیں کم مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر قاہرہ میں عرب سربراہوں کا ہنگامی اجلاس، شام اور لبنان کے صدور بھی اجلاس میں شریک۔ کانفرنس میں غزہ کے شہریوں کی کسی اور ملک منتقلی کو مسترد کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کو روکنے کے لیے عرب قیادت میں اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی۔ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی بھی خصوصی شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مصر اور اردن میں بسانے کے حوالے سے منصوبہ پیش کیا تھا۔ سربیا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، پارلیمنٹ میں سموک بم پھینک دیے، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ جامعات کے فنڈز بڑھانے کے لیے بلایا گیا اجلاس افراتفری کی نظر ہو گیا۔ 2 ممبران دھکم پیل میں شدید زخمی ہو گئے۔
एक को फालिज का दौरा पड़ गया। ईरानी टीवी पर पाकिस्तानी कवाली तू कुजा मन कुजा की धूम। महफिल टीवी की रमजान ट्रांसमिशन में कवाली पढ़ी गई तो हाजिरीन झूम उठे। पिछले साल एक पाकिस्तानी ग्रुप ने ईरानी चैनल पर यह कवाली पेश की थी। शो में मौजूद लोगों और नाजरीन ने इसे बहुत पसंद किया था।